السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عزیزان گرامی، آج ہم آپ کے سامنے پارٹ 6 لے کر حاضر ہیں۔ غور و فکر کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ دانش بینش ہے پن میں پن، اپنی حقیقت اپنا درپن۔ دانش بینش ہے پن میں پن، اپنی حقیقت اپنا درپن۔ عزیزان گرامی، انسان یہ دانش بینش ان دونوں چیزوں سے ہی ہر چیز کی پہچان رکھ رہا ہے۔ اچھے اور برے کی تمیز، نیکی اور بدی کی تمیز، شر اور خیر کی تمیز، انسان دانش بینش سے ہی ہر چیز کی پہچان رکھ رہا ہے۔ اور اس طریقے سے مولانا رومی نے اپنا خیال مثنوی شریف میں اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، انسان کی اصل اس کی سوچ ہے، باقی سب ہڈی اور گوشت ہے۔ تو عزیزان گرامی، مولانا رومی جو سوچ کی طرف جو اشارہ کر رہے ہیں وہ سوچ ہی دانش بینش ہے۔ انسان یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے ہی ہر چیز کی پہچان رکھ رہے ہیں۔ اس کے برعکس جو بھی خلق کرتا چیزیں ہیں، جو بھی مادانی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک کلام اللہ میں سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے، کل من علیہا فان، ہر وہ چیز ہلاک و برباد ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آگے ارشاد گرامی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا کوئی کمال نہیں ہے، مچھر اور مکھی بھی اڑتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج کل یہاں پر کرامت سے لوگ بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ کرامت سے انسان اپنا ایمان ظاہر کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات میں سے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تمام مخلوقات کے ہم سردار ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو مچھر جو مکھی کر رہے ہیں وہی چیز ہم ظاہر کر دیے تو ہم میں اور جانور میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ تو پھر یہ اشرف المخلوقات کا جو لقب ملا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے حیات و تعلیمات میں کتاب میں بڑے پیر سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ کرامت حیض کی چندی کے برابر ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اولیاء اللہ نے تو کرامتیں ظاہر کی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وقت کے ماحول کو، وقت کی نزاکتوں کو دیکھ کے اولیاء اللہ کرامتوں کو ظاہر کرتے تھے۔ ہر وقت اولیاء اللہ کرامتوں کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ وقت کی نزاکتوں کو وقت کے ماتحت پہ کرامت ظاہر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے انبیاء کو بھی معجزات عطا کیے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی وقت کی نزاکتوں پر ہی اپنے معجزے ظاہر کیا کرتے تھے۔ مثالی طور پہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں فرعون گھمنڈ میں تھا خدا کے، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں اپنے معجزے سے فرعون کے گھمنڈ کو توڑ کے بتلا دیے۔ اور اسی طریقے سے نمرود ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالے، تو وہاں پر آگ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جلانے کے بغیر ٹھنڈی ہو گئی، یہاں پر نمرود کا گھمنڈ ٹوٹ گیا۔ اس طریقے سے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہاں پر اپنا گھمنڈ ظاہر کر رہا تھا، تو رسول اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کر کنکریوں کی زبان سے کلمہ پڑھا کر وہاں پر رسول پاک نے ابو جہل کا بھی گھمنڈ توڑ دیا۔ تو عزیزان گرامی، بات کا معیار یہ ہے کہ وقت کی نزاکتوں سے کرامتیں ظاہر ہوتے ہیں، وقت کی نزاکتوں سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے معجزات کا ظہور کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، آگے ارشاد گرامی ہے، دانش بینش ہے پن میں پن کی حقیقت جاننے والا ہی انسان کامل ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کامل ایک ایسی چیز ہے کہ الہامات غوث اعظم میں سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک غوث پاک سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کسی شے میں ایسا ظہور نہیں ہوا جس طریقے سے میں نے انسان کامل کے اندر ظہور ہوا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے غوث پاک سرکار سے کہ میں کسی شے میں اس طریقے سے ظہور نہیں ہوا جس طریقے سے انسان کامل کے اندر ظہور ہوا۔ تو عزیزان گرامی، ہم کو چاہیے کہ ہم انسان کامل بنیں،
انسان میں انسان کامل میں بہت فرق ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو انسانیت کا کام لے کر چلتا ہے، انسان کامل وہ ہے جو ہر چیز کی پہچان رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم کوئی مقام، کوئی سٹیٹس حاصل کرنے سے پہلے اس طرف ضرور اپنا خیال دوڑائیں کہ ہم ایک انسان کامل بن جائیں، کیونکہ اللہ پاک کا ظہور انسان کامل سے ہی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو بھی باتیں کہیں گئے اس پہ غور و فکر کریں اور اپنے خیال